ہے یا نہیں؟ اب حضور کے میلاد میں جب بھی ذکر کرو تو دائی سے فارغ نہیں. اتنی پیاری لگ گئی ہے جناب کو دائی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. پہلا سوال ہے میرا اس سرزمین پہ، اور عاشقان رسول ریسرچ کریں بچے سے لے کر بزرگ تک، کہ حضور کا میلاد ہے تو کم از کم یہ تو بتاؤ کہ حضور کی ولادت کس گھر میں ہوئی تھی. کتنا سادہ سا میرا. کس گھر میں حضور کی؟ سارے میلاد میں تمہاری زبان سے وہ گھر کیوں نہیں نکلتا؟ جس گھر میں حضور آئے تھے. اگر وہ گھر اتنا ہی تمہاری زبان پہ ثقیل ہو گیا ہے تو اللہ کو کہنا تھا نا اس گھر میں نہ بھیجتا. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو سرکار ابو طالب کے گھر میں بھیج کے مجبور کر دیا ہے عاشقان رسول کو کہ رسول تک پہنچو گے نہیں جب تک چوکھٹ ابو طالب پہ نہ آؤ گے. اسی گھر میں جو ہے دیدار رسول شعب ابی طالب میں حضور پاک کا نزول ہوا. اب پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ شعب ابی طالب میں کیوں آئے. اس لیے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے دشمن تھے. کچھ غور کر رہے تھے؟ بے شک. اس کے آنے سے پہلے اس کے دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ یہ اللہ کا نور بجھ جائے، لیکن اللہ تو اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے. کچھ غور ہے یا نہیں؟ چلو اب میرا دوسرا سوال ہے. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ حضور پاک کی ولادت ہوئی شعبے ابی طالب. اب میرا دوسرا، یہ دائی بھائی کا یہ جو چکر ہے نا، یہ مسلمانوں دھوکہ دیا جا رہا ہے. حضور پاک کے چچا بھی جناب حمزہ کی بھی اسی سال پہلے ولادت ہوئی ہے، تو حمزہ کو کیوں نہیں دائی لے کے گئی؟ کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس سے پہلے طالب، اسے دائی کیوں نہیں لے کے گئی؟ تو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس ایک مصطفیٰ کو ہی تم نے دائی کے لیے رکھا. اور میں ضمیر مسلم سے پوچھتا ہوں، موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتا سوائے ماں کے. قرآن کہہ رہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے تمام دودھ پینے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام قرار دیا. بات کروں جناب کوئی میرے ساتھ ہو تو. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ ہم جیسا نہیں، ہم بلوغ کے بعد مکلف ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں حلال و حرام کے. نبی ماں کی گود میں بھی پابند ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حیدری میں شاید نہیں سمجھا سکا. موسیٰ جیسے ہو، جب تم موسیٰ جیسے نہیں تو مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتا؟ بہرحال وہ دودھ اس پہ حرام تھا، تو موسیٰ پہ حرام ہے، تو جس کا کلمہ پڑھ کے موسیٰ نبی بنتا ہے اس پہ کیسے حلال ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ چلو ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے. کبھی انہوں نے اس دائی کا نہ دین بیان کیا ہے، کچھ بھی بیان نہیں کیا. چلو اب میں اس پہ زیادہ وقت نہ لگاؤں، آگے جانے لگا. دوسرا میرا سوال ہے کہ نبی جو تشریف لاتا ہے تو بتاؤ سارا میلاد مناتے ہو، حضور کا نام کس نے رکھا؟ کتنا سادہ سا سوال ہے. کیوں میرے اہل سنت بھائیوں، کبھی اس پہ بھی روشنی کسی نے ڈالی؟ توجہ ہے جی؟ کس نے حضور کا؟ چلو پہلے یہی سمجھ لو کہ نبی کا نام کون رکھتا ہے. اگر کچھ فائدہ نہ ہو آنے کا تو آنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی نبی کا نام
طے کر لو کون رکھتا ہے. پہلی بات مانو کہ نبی بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا. دوسری بات، نبی کا نام نہ ماں رکھتی ہے نہ باپ، نہ نان کے نہ داد کے. کون رکھتا ہے نام؟ اللہ. نبی کا نام کون رکھتا ہے جی؟ اللہ. اللہ. میں شاید کچھ لوگوں نے تو توجہ فرمائی ہے اور کچھ کے سروں سے بات گزر گئی. قرآن کھولو، انی نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ ہم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. بتاؤ، یحییٰ کا نام اللہ رکھتا ہے جو یحییٰ کا بھی مولا ہے. واہ 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 واہ. اس کا نام کافر رکھے گا جی؟ کون رکھے گا؟ اللہ. اب حضور کا نام کس نے رکھا؟ بولو. اللہ نے. تو اللہ آپ رکھنے آیا؟ میں کچھ کہنے جا رہا. اللہ آپ آیا؟ مانو کہ مصطفیٰ سے پہلے بھی کوئی ہستی تھی جس کی زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوتا تھا، اور وہ ہے حضور کے دادا سرکار عبد المطلب، جنہوں نے حضور کا نام رکھا. کوئی مشکل تقریر تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. تو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب میرا تیسرا سوال ہے. باتیں عام سی ہے لیکن جانتے انہیں خاص بھی نہیں. ماشاءاللہ. بتاؤ حضور کے نام کے معنی کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنی شیعہ بھائیو، ایک بات سمجھ لو. سلطان فرماتے ہیں جس نے ہمارا نام بغیر درود کے لیا، اللہ، رسول، ملائکہ کی اس پہ لعنت ہے.